بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، صحت اور فراغت۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتے۔ اگر آپ خود کامیابی کی سیڑھی پہ نہیں چڑھ سکے تو جو کوشش کر رہے ہیں ان کے سر پر چڑھ کر تنقید مت کرو۔ ہمیشہ اپنا ایک سٹینڈرڈ رکھیں کہ لوگ آپ کو آسانی سے اپروچ نہ کر سکیں۔ انہیں آپ کے لیول کا پتہ ہو کہ آپ کوئی ٹائم پاس نہیں ہیں۔ اپنی قدر کریں کیونکہ آپ اہم ہیں، آپ قیمتی ہیں۔ ایک پینسل بن کر کسی کی خوشیاں نہیں لکھ سکتے تو کوشش کر کے ایک اچھا ریزر بن جاؤ تاکہ کسی کا غم تو مٹا سکو۔ تقدیر پہ شکوہ نہ کریں، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ کچھ نیا پا لینے کے لیے وہ مت کھو دینا جو پہلے سے ہی تمہارا ہے۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کی شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیتے ہیں لیکن ہماری برائیاں پھیلا دیتے ہیں۔ محتاج معذوری نہیں ہے، سوچ بناتی ہے۔ فاصلوں کو اتنا نہ بڑھائیں کہ دروازے کھلے بھی ہوں تو آپ کو اجنبی بن کر دروازہ کھٹکھٹانا پڑے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ بھروسہ ایک شخص توڑتا ہے اور اعتبار ہر شخص پر سے اٹھ جاتا ہے۔ تیری آیتوں کے سوا یا رب میرے پاس دلاسے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی تمہیں محبت یا عزت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑ جائے تو کھلے دل سے عزت کو اپنا لینا، کیونکہ عزت و احترام کی اصل محبت ہے۔ جہاں عزت نہیں وہاں محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ بڑی سادہ سی بات ہے مگر آپ کا سکون اسی میں منحصر ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جس کا کام رب سنوارتا ہے اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ جب الفاظ ختم ہو جائیں تب احساس بولتے ہیں، اور احساس کو سننا سب کے بس کی بات نہیں۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس امانت ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کیجیے گا۔ ہم سب پرفیکٹ کہاں ہوتے ہیں، ہمیں ہمارے ادھورے پن کے ساتھ قبول کرنے والا انسان ہی پرفیکٹ ہوتا ہے۔ لہجوں کا اثر دھڑکتے دلوں کو ساکن کر دیتا ہے، لہٰذا اپنے لہجوں میں نرمی، رویوں میں سادگی اور کردار میں عجز و انکساری رکھیں۔ انسان کے نامہ اعمال میں لکھی ایک تسبیح بھی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے، کیونکہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز فنا اور ختم ہو جائے گی جبکہ تسبیح اور نیک عمل باقی رہیں گے۔ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو روز بدلتی رہتی ہے۔ عبادتیں تسبیح سے مشروط نہیں، نیتوں کی پابند ہوتی ہیں۔ نیتوں میں کھوٹ ہو تو برسوں کی ریاضت بیکار ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں اگر کوئی محبت کرنے والا شخص آپ پر غصہ کرنا چھوڑ دے تو سمجھ جاؤ تم اپنی اہمیت اس کی نظر میں کھو چکے ہو۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔
معاف کر دیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ایک ایسا جملہ ہے جو سخت سے سخت غلطی کو بھی چھوٹا بنا دیتا ہے، سنگ دل سے سنگ دل شخص کو بھی موم بنا دیتا ہے، بڑی سے بڑی آگ کے لیے پانی کا کام دیتا ہے، ظالم کو رحم پر مجبور کر دیتا ہے اور دشمن کو دوست بنا دیتا ہے۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، زندگی ماں نہیں جو ترس کھائے گی۔ وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون کی گیلری اور سٹیٹس پر تو موجود ہیں، مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ یا اللہ، یہ ہاتھ ہمیشہ تجھ سے مانگنے والا اور دوسروں کو دینے والا ہے۔ اڑان، حیثیت کا کبھی بھی غرور مت کیجیے، کیونکہ اڑان زمین سے شروع ہو کر زمین پر ہی ختم ہوتی ہے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ دل اصل کامیابی، اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ امید، دعا تو امید سے معجزوں تک کا سفر ہے۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ دل ہمیشہ صاف رکھو، نہ جانے کب اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو، زندگی میں کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ خواہش، یا اللہ سب کی جائز خواہشوں کو ان کے لیے بہتر بنا دے، آمین۔ دعاؤں کے روپ میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ اذیت کے جواب میں اذیت دے کر جس تسکین کی انسان کو تلاش ہوتی ہے وہ کبھی نہیں ملتی۔ دل کو سکون معاف کرنے سے ہی آتا ہے۔ صبر میں ڈھلی خاموشی میں بڑی پکار ہوتی ہے، اس کا جواب رب دیتا ہے مگر اپنے وقت پر۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ زندگی مرنے سے کون سا دکھ ختم ہو جائیں گے، وہاں بھی پوچھی جائے گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ زندہ رہنے کے لیے کوئی دن اچھا نہیں ہوتا، زندہ رہنے کے لیے ہر دن اچھا بنانا پڑتا ہے۔ اپنے دنوں کو پر امید بنائیں، زندگی وہ نور ہے جس کی روشنی میں نور حقیقی کو پانا ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس مقام پر ہمیں گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ جب تم سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب کے سامنے توبہ کرو، کیونکہ یہ انسان کے گناہ ہی ہیں جو دل کو بے چین رکھتے ہیں۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت، دوست اور رشتے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مفت میں ملتی ہیں، مگر ان کی قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب یہ کہیں کھو جاتے ہیں۔ کب کون کسی کا ہوتا ہے، سب جھوٹے رشتے ناتے ہیں، سب دل رکھنے کی باتیں ہیں، سب اصلی روپ چھپاتے ہیں۔ احساس سے خالی لوگ یہاں لفظوں کے تیر چلاتے ہیں۔ منافقت گروہ دو ہی ہوتے ہیں، ایک خیر کا اور ایک شر کا، درمیان میں صرف منافقت ہوتی ہے۔ منافقت دونوں طرف مقبول ہونا چاہتی ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ ایک بابا جی کہا کرتے تھے کہ پتر قسمت تو اس زمین کی تھی جو ہر وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو چوما کرتی تھی۔
رشتوں ناتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں. جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہو وہ اتنا ہی نبھائے گا. خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں وہ لوگ جو دوسروں کی خوشیاں چھین لیتے ہیں. اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جسے اپنے اندر کوئی غلطی نظر ہی نہ آتی ہو. اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو تم عرب اور عجم کے کسی باشندے سے بہتر نہیں ہو، ہاں پرہیزگاری اور تقوی میں سبقت لے جا سکتے ہو. مسند احمد بن حنبل. لوگوں کو اپنی محرومیاں بتانا سب سے بڑی بے وقوفی ہے. لوگ کچھ سیکنڈ کے لیے ہمدردی دکھا کر آپ سے بھاگیں گے، کیونکہ لوگ ہمیشہ چمکتی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں. لوگوں کو کسی کی محرومیاں متاثر نہیں کرتی، بلکہ لوگوں کا مقام متاثر کرتا ہے. انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے. اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں. سہارے مت تلاش کریں، خدا را سہاروں کے بغیر اپنی طاقت آزمائیں، کیونکہ سہارے دینے والے کبھی کبھی آپ کی اپنی بیساکھیوں کو بھی دھوکے سے چھین لیتے ہیں. دوسرے سیاروں پر زندگی کھوجنے والے خلاباز ابھی اس بات سے ناواقف ہیں کہ کسی بھی سیارے کے آباد ہونے کے لیے تمہارا وہاں ہونا لازم ہے. وہ نہیں جانتے کہ تم زندگی کی علامت ہو. زندگی کے سفر میں ہر کوئی شجر سایہ دار نہیں ہوتا، لہذا توقعات ایک حد تک رکھا کریں، ورنہ امیدیں ٹوٹنے پر وجود ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. حوصلہ قائم رہے، اعصاب شل نہ ہو تو زندگی بالآخر مہربان ہو ہی جاتی ہے. بالکل ایسے ہی کہ جیسے مسلسل خدمت کرتے رہنے سے ایک نہ ایک دن ستیلی ماں بھی دعائیں دینے پر مجبور ہو جایا کرتی ہے. بہار انہی درختوں پر آتی ہے جو بے برگبار ہو کر بھی خزاں سے ہار نہیں مانتے. رہا ہوئے تو پرندے اڑان بھول گئے. انسان کے پاس خوش رہنے کے لیے ہزاروں جواز ہوتے ہیں، مگر وہ ایک اداسی کی ضرب سے ان سب کا قتل کر دیتا ہے. اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی کر رکھو تاکہ پتہ چلے تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو. چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھویا کرو، زبان کو ذکر سے، آنکھوں کو آنسوؤں سے، گناہوں کو استغفار سے، اور دل کو خوف خدا سے. اللہ جن کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے ان میں باطل میں جھانکنے کی نظر بھی عطا کر دیتا ہے. دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، اور اگر کوئی انسان کو تکلیف دے رہا ہے تو وہ خود انسان ہی ہے. قرآن پاک بار بار کہتا ہے، لا تقنطوا، لا تہینوا، لا تحزنوا. نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو. یا اللہ اس روز کی شرمندگی سے بچا لینا جس روز ساری کائنات کے سامنے ہمارے اعمال ناموں کو کھولا جائے گا. آمین. جن کو اپنے رب سے مانگنے کی عادت ہوتی ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے. کچھ شامیں زندگی کی ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں رفتہ رفتہ سورج نہیں ہم ڈوب جاتے ہیں. غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کرو. ٹوٹنا پڑتا ہے، ٹوٹے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا، نہ اللہ کی محبت، نہ دنیا سے بے رغبتی، اور نہ ہی جنت. تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے. شکایت نہیں، حقیقت ہے یہ،
قدر والوں کی کوئی کرتا نہیں قدر یہاں۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے 2-4 کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ بھوک مداری کو لگتی ہے، ناچنا بندر کو پڑتا ہے، کچھ یہی حال میرے وطن کا ہے۔ مشکل فیصلے اشرافیہ کرتی ہے، فاقہ غریب عوام کو کرنا پڑتا ہے۔ انگریزی کہاوت ہے، آپ گھوڑے کو گھسیٹ کر پانی تک لے جا سکتے ہیں مگر اسے پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ کسی کو کامیابی کا راستہ دکھا سکتے ہیں مگر کامیاب ہونے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ سٹریٹ فارورڈ ہونے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ بندہ منہ کے ساتھ کتا باندھ لے۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوے انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ علامہ اقبال۔ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، ہم انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ پلاسٹک کی خالی تھیلیاں ہوں یا خالی دماغ والے لوگ، مناسب انتظام نہ کیا جائے تو ہواؤں میں اڑنے لگتے ہیں۔ ترکش کہاوت ہے، اگر آپ لومڑی سے دین سیکھیں گے تو دھیرے دھیرے آپ یہ ماننے لگیں گے کہ مرغیاں چوری کرنا ایک نیکی ہے۔ سب کو شکایت ہے کہ میرا لہجہ زہر سا ہے، میں کیا کروں، میری آستین میں سانپ پلتے ہیں۔ باتوں کی مٹھاس اندر کا بھید نہیں کھولتی، مور کو دیکھ کر کون کہتا ہوگا یہ سانپ کھاتا ہے۔ میں اس کا ذمہ دار ہوں جو میں نے کہا ہے، اس کا نہیں جو آپ سمجھے ہیں۔ غرور کس بات کا صاحب، آج مٹی کے اوپر کل مٹی کے نیچے۔ آپ کبھی کبھی بہت سخت بھی ہو جاتے ہیں، کسی انسان کے ساتھ برا سلوک کر ڈالتے ہیں، کسی کو باتیں سنا جاتے ہیں، فرشتے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اور وہ اس کو لکھ ڈالتے ہیں، لیکن آپ کا رب دیکھتا ہے کہ آپ کے اندر اس وقت کیا چل رہا تھا، آپ کا دل کتنا زخمی تھا، آپ کا دن کتنا برا گزرا تھا، آپ اس وقت کس کرائسس میں پھنسے ہوئے تھے، اور اس لیے وہ آپ کو بہت سے مارجن دے دیتا ہے۔ دنیا کا ہر آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن جنت میں جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ ہم اس بات کا فیصلہ کرنا کیوں نہیں چھوڑ سکتے کہ کون جنتی ہے اور کون جہنمی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے فیصلوں میں ہم سے کب رائے مانگی ہے؟ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہے وہ پیسہ ہو، محبت ہو یا توجہ ہو۔ وعدہ، یقین، مان، دل اور دوستی کبھی نہ توڑیں۔ ان کے ٹوٹنے سے آواز تو نہیں آتی مگر تکلیف بہت محسوس ہوتی ہے۔ ہر کسی کے لیے خود کو اچھا ثابت نہ کریں، آپ صرف ان کے لیے انمول ہیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم اپنے خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں تو نہ صرف ہماری توبہ قبول ہوتی ہے بلکہ ہم بھی قبول ہو جاتے ہیں اور زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اہل محبت کیا جانے دنیا کی سیاست کو کب ہاتھ ملانا ہوتا ہے، کب ہاتھ چھڑانا ہوتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ٹینشن ہے، وہ ٹینشن جو دوسرے انسان اپنی تلخ کلامی یا ناراضگی کی وجہ سے ہمیں دے دیتے ہیں، جو ہم سے ناراض ہیں یا جن کے لیے ہم ناراض ہیں، ان کو منا کے انہیں معاف کر کے ہمیں اس ٹینشن کو ختم کر دینا چاہیے اور زندگی کے اصل مقصد کی طرف فوکس کرنا چاہیے۔ انسان کی پہچان اچھا لباس نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔
آپ واپس ماضی میں جا کر شروعات کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن جہاں آپ ہیں وہیں سے آغاز کر کے انجام کو ضرور تبدیل کر سکتے ہیں۔ احترام اور محبت کے رشتوں کو سمجھنے کے لیے زبان سے کہیں زیادہ احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ ایک عورت کا پسندیدہ ہار گر گیا تو ان کے شوہر نے ساری رات ہار کو تلاش کروانے میں گزار دی تاکہ ان کی بیوی ہار کے گم ہونے کی وجہ سے غمگین نہ ہو، اور وہ شوہر ہیں محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ دو چیزیں اس کے اندر بڑھتی جاتی ہیں، مال کی محبت اور عمر کی درازی۔ صحیح بخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھ اس کے اوپر والے حصے میں ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ دو گے۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر آپ کی جیب میں کوئی نیکی نہ ہو تو آپ ہاتھوں پر کچھ آنسو رکھ کر جو چاہیں لے سکتے ہیں۔ یقین مانیں وہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں بہت معنی رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھیں کہ تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی، اور جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ، بہترین بدلہ ضرور دے گی۔ محبت کے علاوہ بھی لوگ ملتے ہیں، عادتاً، رسماً، تکلفاً اور ضرورتاً۔